السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشاء افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو اور اگر آپ نے میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دونوں کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ دوسرے چینل کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ روئی کی مانند سفید برف کے نرم و نازک اور شفاف گالوں نے آسمان کی اونچائی سے زمین کی سطح تک سفر طے کرتے دلکش منظر پیش کیا۔ کرۂ ارض پر سفیدی نے ڈیرا جمانا اپنا حق سمجھا۔ ہواؤں نے سردی کا تاثر لے کر ادھر سے ادھر بھاگ کر سرگوشیاں کرنا ضروری سمجھا۔ زمین کے اس خطے پر چاروں سفیدی ہی سفیدی چھانے لگی تھی۔ برلن کی سڑکیں جادوئی منظر پیش کرتے ہوئے یہاں کے مکینوں کو اپنے شہر میں جکڑنے کا پورا منصوبہ ترتیب دینے لگیں۔ سردی نے شدت پکڑنی شروع کی تو لوگ تیزی سے اپنی اپنی منزل کی جانب بھاگتے دکھائی دیے۔ گہما گہمی کا سماں ہو گیا۔ گاڑیوں میں موجود لوگوں کو ان کی پناہ گاہ نے تحفظ فراہم کیا۔ کچھ متوالے اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لمبے لمبے گرم کوٹ، دستانے اور ٹوپیاں پہنے آزاد فضا میں چلنے پھرنے لگے۔ پرندوں نے سردی سے بچنے کی غرض سے اپنی پناہ گاہوں کی جانب رخ موڑا۔ یہ نازک سفیدی بھی ان کی پرواز میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ گویا ہر ذی روح اپنے شوق اور ضرورت کے ماتحت اس موسم کو بروئے کار لانے لگا۔ چونکہ یہ جنوری کی پہلی برف باری تھی، اس لیے اس میں شدت بھی متوازن ہی تھی۔ برلن کی خوبصورت سڑکوں پر موجود سفیدی کو بے دلی اور غائب دماغی سے دیکھتے ہوئے وہ پریشان چہرہ لیے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اتنا حسین اور دلربا موسم بھی اس کو اچھا محسوس نہیں کروا رہا تھا، اور یہی تو حقیقت ہے کہ انسان کو اسی وقت اچھا محسوس ہوتا ہے جب اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اگر دل ذہن کے آگے ہار مان کر الجھا ہو تو بیزاریت ہی بیزاریت ٹپکنے لگتی ہے۔ پھر انسان کو کوئی موسم، کوئی انسان، کوئی خواب کچھ بھی نہیں پاتا۔ اس کا دل بھی اس وقت ذہن کے ماتحت ہی تھا، جو مختلف زاویوں سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ مستقبل قریب کے بارے میں آنے والے خیالات کافی پریشان کن معلوم ہو رہے تھے۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں بھٹک رہی تھی جب ایک آواز لہریں بناتے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ان لہروں نے دماغ تک رسائی حاصل کی، مگر دماغ تو حقیقی دنیا میں حاضر ہی نہیں تھا، سو لہروں کو مسترد کر دیا گیا۔ کیسا لگا برلن؟ گاڑی کی اگلی نشست پر موجود فلم ڈائریکٹر توصیف نے پچھلی سیٹوں پر براجمان رودابہ اور نور سے استفسار کیا۔ رودابہ نے پرجوش ہو کر برلن کی تعریف میں چند الفاظ کہے، مگر نور ہوش کی دنیا میں ہوتی تو جواب دیتی۔ نور؟ توصیف نے اس بار خصوصی طور پر اسے مخاطب کیا تھا۔ شاید اب کی بار ان لہروں کے جواب میں لہریں ہی ملیں، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوتے۔ توصیف نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو کھوئی کھوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے نور کے چہرے کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ لہرایا، جس پر وہ بے دلی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کا چہرہ سردی کے باعث مزید سفید دکھنے اس کی رنگت ابھار رہا تھا۔ اٹھی ہوئی ناک گلاب کے پھول کی مانند سرخی مائل ہو کر اسے جاذبیت بخش رہی تھی۔ سنہری بال رخسار کے ارد گرد پھیلے اس کی رنگت پر جچ رہے تھے۔ بازوؤں کو متضاد سمت میں سینے پر لپیٹے وہ ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش میں مصروف عمل دکھ رہی تھی۔ لگتا ہے برلن زیادہ ہی پسند آ گیا ہے، توصیف نے اس کی محویت دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے نور کی خاموشی کا یہی مطلب اخذ کیا۔ کچھ زیادہ ہی، قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ اس کا تو پہلے سفر کا سارا مزہ ہی برباد ہو چکا تھا۔ بھلا ہو خرید عالم کا کہ جس نے اس کا سارا سکون خراب کر دیا تھا، کیونکہ فی الحال وہ صرف اپنا پہلا غیر ملکی سفر انجوائے کرنے کا ذہن بنائے ہوئی تھی۔ کم از کم ایک دن تو اس کو یہ سکون ملنا چاہیے تھا، مگر اس ملاقات نے اسے اثر نو انہی حالات میں لا کر پٹک دیا جس سے وہ فی الحال فرار چاہتی تھی، مگر بھول بیٹھی بھلا حقیقت سے بھی فرار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور فون کا لاک کھولے اسکرولنگ کرنے لگی، کیونکہ سوشل میڈیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر حقیقی دنیا سے دور لے جاتی ہے۔ اس وقت وہ بھی اس حقیقی دنیا سے دور جانا چاہتی تھی، سو راہ فرار اختیار کی۔ پہلی بار ملک سے باہر آئی ہے نا، اسی لیے ایسی حالت ہو رہی ہے۔ شاید برف باری بھی پہلی بار ہی دیکھی ہو۔ پاس بیٹھی فلم کی مرکزی ہیروئن رودابہ نے طنزی انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے اپنا تبصرہ پیش کیا، مگر غلط کیا۔ وہ زخرف نور تھی، اسے کم از کم اسے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ چند سیکنڈ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ توصیف نے ان لڑکیوں کی ایک دوسرے سے نہ بنتی دیکھ کر سر جھٹکا۔ وہ ان کے معاملے میں بول کر کوئی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ اگر اسے پہلے اندازہ ہوتا کہ رودابہ کو نور کی وجہ سے احساس کمتری محسوس ہوگا تو یقیناً اپنی مرکزی ہیروئن کی خاطر نور کو کاسٹ ہی نہ کرتا۔ ہاں بالکل، جیسے تم نے بھی پہلی بار ہی ملک سے باہر سفر کیا ہے، نہیں؟
وہ اپنے فون پر اس کا سوشل اکاؤنٹ کھول کر اس کی تازہ اپلوڈ کی ہوئی تصاویر اس کو دکھاتے ہوئے فاتحانہ بولی۔ ہیش ٹیگ فرسٹ ٹائم آؤٹ آف کنٹری، ہیش ٹیگ فرسٹ ٹائم ان برلن۔ وہ اب اس تصویر کے نیچے موجود تمام ہیش ٹیگ بآواز بلند دہرا رہی تھی۔ توصیف نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ رتابہ کا چہرہ ہتک کے مارے سرخ ہوا۔ کیا تم مجھے کچھ اور ہیش ٹیگز بتا دو گی رتابہ؟ وہ کیا ہے نا، مجھے بھی اپنی تصویر پوسٹ کرنی ہے۔ رتابہ پر خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ چپتا ہوا لہجہ اس پر متضاد، چہرے پر مسکراہٹ۔ رتابہ نے غصے سے منہ پھیرا۔ دل میں اس کو سینکڑوں بددعاؤں سے نوازا، اور اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی، یا شاید کر سکتی تھی۔ وہ بھی اس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر ابھی مناسب وقت نہ تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی فلم کے ہیرو اسامہ سے اس بدتمیز لڑکی کی شکایت کرے گی، پھر وہ دونوں مل کر اس لڑکی کے خلاف توصیف کو بھڑکائیں گے۔ آخر کو وہ دونوں اچھے دوست اور کولیگ ہیں، وہ اس کا ساتھ دے گا۔ وہ اس کو اگنور کرتے خاموشی سے شیشے کے پار گرتی برف کو محویت سے تکنے لگی۔ آئی تھی میرا زخرف نور کا مذاق بنانے۔ ایک جانب کی مسکان سجائے نہایت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ دل علی الاعلان کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ پر طنز کرو گی تو اس کا نتیجہ بھی بھگتو گی، کیونکہ زخرف معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب تک وہ مقابل سے حساب برابر نہ کر لیتی، اس کی روح بے چین ہی رہتی تھی۔ ٹیکسی مطلوبہ ہوٹل کے باہر رکی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے ان کا سامان نکالا۔ توصیف کی ہمراہی میں ان دونوں کو ان کے کمرے کا علم ہوا۔ وہ دونوں بغیر ایک دوسرے کی جانب دیکھے خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئی تھیں۔ توصیف نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ ان دونوں کی دوستی کروائے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ اس کے پیشے میں اگر ایکٹرز کی آپس میں نہ بنے تو نقصان ڈائریکٹرز کو بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا، اور وہ تو اس فلم کا پروڈیوسر بھی خود ہی تھا۔ اس کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ایسے معاملات کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ اسے نیند آنے لگی تو وہ بھی اپنے کمرے میں آیا۔ تھکاوٹ کے باعث ان سب کو آرام کی ضرورت تھی، ویسے بھی شوٹنگ 3 روز بعد سے شروع ہونی تھی۔ وہ فریش ہو کر آرام دہ کپڑے پہنے ڈریسنگ کے سامنے آئی اور ہیئر ڈرائر سے اپنے نم سنہری بال خشک کرنے لگی۔ ہیٹر کے باعث کمرے کا ماحول باہر کے پر ٹھنڈک ماحول سے زیادہ حرارت لیے ہوئے تھا، مگر اسے ابھی بھی شدید ٹھنڈ کا سامنا تھا۔ وہ پہلی بار اتنی ٹھنڈک والے ماحول میں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے سردیاں سوٹ نہیں کرتی، مگر اب مجبوری تھی۔ اس نے ہائی نیک ٹی شرٹ کے اوپر ایک اونی سویٹر پہنا، چہرے پر سیرم لگایا، پاؤں پر موئسچرائزر لگا کر موزے پہنے، ہاتھوں کو بھی خشکی سے آزاد کیا، پھر بیڈ پر آ کر پوسچر ٹیک لگا کر برقی رفتاری سے کمبل اوڑھ لیا۔ اف توبہ، کتنی ٹھنڈ ہے یہاں! اسے آج کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں۔ چند منٹوں تک جسم نے کچھ حرارت پکڑی تو اس کا دماغ سردی سے نکل کر دوسری جانب مگن ہوا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ کمرہ گولڈن اور سفید رنگ کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ کمرے کا فرنیچر سادہ مگر منفرد تھا۔ بیڈ کے سامنے 2 1 سیٹر صوفے موجود تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک خوبصورت شیشے کی میز دھری تھی، اس پر گولڈن رنگ کا ایک شو پیس موجود تھا۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل میں سے ایک پر ٹیلی فون دھرا تھا، جو غالباً ہوٹل والوں سے رابطہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسرے سائڈ ٹیبل پر ایک لیمپ موجود تھا۔ وہ مزید جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے تکیے کے پاس موجود فون ہاتھ میں لیا، پھر لاک کھول کر آنے والے نوٹیفیکیشنز کو دیکھا۔ منزل کی جانب پہنچنے پر میری طرف سے مبارکباد وصول کرو۔ ایک انجان نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا، مگر وہ شخص اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ منزل جتنی قریب آ رہی ہے اتنی ہی دور محسوس ہو رہی ہے۔ پیغام لکھ کر اسی نمبر پر بھیج دیا۔ کیا ہار مان جاؤ گی؟ فوراً جواب موصول ہوا۔ شاید اسے یقین تھا کہ اسے فوری جواب ملے گا۔ کیا اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں ہار ماننے کے لیے یہاں آئی ہوں؟ ناراضی بھرا جواب تھا جو بٹن دباتے ہی دوسری جانب بھیج دیا گیا۔ پیغام موصول ہوا تو اس وجود کے چہرے پر لمحے کو مسکراہٹ در آئی تھی۔ دیکھتے ہیں۔ لاپرواہی سے بھرا جواب تھا۔ نور کو غصہ آیا، مگر وہ اس کو مزید کچھ بھی کہنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کی چیٹ بند کی۔ اسے عائشہ کو بھی اپنی خیریت سے آگاہ کرنا تھا، اس لیے اس انسان کو دماغ کی تختی سے دھندلا کرتے اس نے عائشہ کو کال ملائی تھی۔ کیسی ہے میری نور؟ اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی عائشہ نے پوچھا۔ لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما۔ سفر کیسا رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے سفر بہت انجوائے کیا، وہ پرمسرت بولی۔ میری یاد تو نہیں آ رہی؟ عائشہ شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ توبہ توبہ، بدیس میں دیسی ماؤں کو کون یاد رکھتا ہے؟ ماں سے محبت بھری شرارت کی۔ شرم کرو نور، وہ اس کو مصنوعی چڑھکتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، آپ بتائیں بیٹی کی جدائی میں مشرقی ماؤں کی طرح واویلا تو نہیں کیا؟ انتہائی غیر سنجیدگی سے اپنی ماں کو چھیڑا۔ میں کمزور ماں نہیں ہوں جو اپنے بچے کو پرواز کرتا دیکھ اسے واپس گھونسلے میں لے کر جانا چاہے۔ وہ اپنے اصلی انداز میں بولی۔ آپ لاجواب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
وہ فخریہ بولی۔ اسی لمحے ایک آواز عائشہ کے کانوں نے بہت قریب سے سنی۔ تم لاجواب کر دیتی ہو عائشہ۔ ماضی کے جملے نے اس کی یادداشت میں لوٹتے غضب ٹھایا تھا۔ ایک منظر نے اپنا دھندلا پن دکھاتے انہیں توڑنے کی کوشش کی۔ ضبط کرنے کے باوجود بھی دو آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسلے۔ دوسری جانب نور ان کی لمبی خاموشی پر پریشانی کا شکار ہوئی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ بیڈ کی پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھے ہوتے ہوئے متفکر لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں ہاں مجھے کیا ہونا ہے، بس آج ڈیوٹی سخت تھی اس لیے تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ تمہیں بھی تو جیٹ لیگ ہوا ہوگا، آرام کرو، ہم کل بات کریں گے۔ وہ بس جلد از جلد فون کاٹنا چاہتی تھیں، ورنہ نور ان کی آواز سے ان کی نمی کو پہچان جاتی، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں۔ اپنی بیٹی کو اپنے لیے پریشان کر کے وہ اپنے سر کوئی بوجھ رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی۔ نور نے الوداع کہتے فون کاٹا، پھر نانا جان کا پیغام دیکھتے ان کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا۔ اسے حقیقتاً اب نیند آ رہی تھی، تکیے پر سر رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور نیند سے بہتر راہ فرار کیا ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آئے تو مائدہ کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑے اسے پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہمایوں نے ایک نظر اس پر ڈالی، کافی غصیلی نظر تھی، مگر مائدہ کو کون سا فرق پڑ رہا تھا، وہ تو کسی ریاضی کے سوال کو حل کرنے کی جستجو کی مانند کتاب میں غرق تھی۔ گویا اگر آج اس سوال کو حل نہ کیا تو دنیا کسی عظیم شے سے محروم رہ جائے گی۔ ہمایوں الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم گھس گئے۔ وہ فریش ہو کر واپس آئے تو بھی مائدہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ کس دنیا میں غرق ہو جو احساس ہی نہیں کہ کمرے میں کوئی دوسرا انسان بھی موجود ہے۔ ناراضی اور غصہ بیک وقت لہجے میں شامل تھا۔ انہیں مائدہ کا خود کو اگنور کیے جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میں نظر آ رہی ہوں؟ کیا جملہ، کیا لہجہ، کیا کر پوشیدہ تھا ان الفاظ میں کہ ہمایوں کے دل کو دھچکا لگا۔ وہ چند لمحے ان الفاظ کے زیر اثر چل کھڑے رہے، پھر انہوں نے ان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھتے ان کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مائدہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے جن کو ان کے گرم ہاتھوں نے حرارت بخشی۔ آئی ایم سوری۔ ان کا سارا غم اور غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ جو ان سے نور کے متعلق بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اپنے ہر ارادے کو اس وقت پیچھے کہیں چھوڑ دیا تھا۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ ان کی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا، اور کیا غضب تھا اس جھانکنے میں کہ ہمایوں کمال کے الفاظ نے بھی ان کی زبان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ مائدہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکالا، حرارت کو بسے پوچھ ڈالتے ٹھنڈک کو اپنایا، ان کا چہرہ واپس اونچا کیا، نگاہیں دوبارہ ایک دوسرے سے جا ملی تھیں۔ کس بات کی معافی مانگیں گے آپ ہمایوں؟ وہ شکستہ سی تھی، لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ آخر کیا قصور تھا ان کا جو یہ سب برداشت کر رہی تھی؟ میں تمہیں کبھی وہ حق نہ دلا سکا جو تمہارا تھا۔ وہ اپنی غلطی مان رہے تھے اور نہ جانے کتنی ہی بار وہ اس غلطی کا اعتراف کر چکے تھے۔ آپ تو کبھی اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکے ہمایوں، میں آپ سے کیا گلہ کروں؟ وہ صاف گوئی سے بولی۔ ان کی تھوڑی سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی قید سے آزاد کر کے ان کے پاس سے اٹھ کر وہ کپڑوں کی الماری کے پاس چلی گئیں۔ انہیں اپنے اور ہمایوں کے کپڑے پریس کرنے کے لیے ملازم کو دینے تھے۔ ہمایوں نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور اس ناانصافی کے بارے میں سوچا جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی آئی تھی۔ پہلے پہل تو وہ صرف ان کی ذات تک ہی محدود رہی، مگر پھر وہ ان کی عزیز بیوی اور بیٹے کے ساتھ بھی در آئی تھی۔ انہیں اس کا سدباب کرنا تھا۔ یہ برلن اسکول آف بزنس اینڈ انوویشن BSBI کی بلند بالا، خوبصورت اور شاندار عمارت تھی۔ مختلف شعبوں کے طلباء یہاں سے وہاں جاتے تعلیم کے لیے سرگرم دکھائی دے رہے تھے۔ اساتذہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف عمل تھے۔ تعلیم کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ ایک عزیز مقام تھا۔ انہی طلباء میں ایک وہ بھی تھی جو کلاسز ختم ہونے پر یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی تھی جب اس کی ایک دوست تقریباً بھاگتے اس کی طرف آئی تھی۔ کنزا، ہے کنزا، وہ اس کے پیچھے سے ہی آوازیں بلند کرنے لگی۔ کنزا، جس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، اپنے ہاتھ کو واپس کھینچتی رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ کنزا نے ابروچ کھا کر پوچھا۔ اس کی دوست بہت پرجوش دکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کنزا، پاکستان سے ایک فلم ٹیم یہاں برلن میں شوٹنگ کے لیے آئی ہے۔ مجھے شوٹنگ دیکھنی ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ انگریزی زبان میں مخاطب تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ غیر ملکی تھی جو پڑھائی کے سلسلے میں برلن آئی تھی۔ اور تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کنزا نے اس کی معلومات کا ذریعہ معلوم کرنا چاہا، کیونکہ پہلے بھی وہ ایک دو بار یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بن چکی تھی، اور وہ کم از کم اس کی کسی بیوقوفی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ میری ایک پاکستانی دوست ہے، وہ بتا رہی تھی۔ وہ اپنی کسی پاکستانی دوست کا حوالہ دیتے ہوئے بولی، اور کنزا جانتی تھی کہ اس کی یہ دوست پاکستانیوں سے شدید اوبسیس ہے۔ وہ ضرور ان کی فلم کی شوٹنگ بھی دیکھنا چاہے گی۔ آر یو شور؟ دیکھ لینا، کہیں یہ بھی مذاق نہ ہو، کنزا نے احتیاطاً پوچھا۔ نہیں کنزی، یہ پکی خبر ہے، میں نے گوگل پر بھی چیک کیا ہے۔
وہ پوری تیاری سے ہی اس کے پاس آئی تھی۔ کنزا ہنسی۔ اونلی فار یو، کنزا نے اس کے گال کھینچتے ہوئے ساتھ جانے کی حامی بھری۔ صوفیہ کے گال بھرے بھرے اور گول موٹے ہونے کے باعث وہ بہت کیوٹ دکھتی تھی اور کنزا ہمیشہ پیار سے اس کے گال کھینچا کرتی تھی۔ تھینک یو کنزی، یو آر دی بیسٹ۔ وہ محبت سے اس کے گلے لگی۔ اینڈ یو آر کیوٹ، وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بولی، پھر اس کو بائے بول کر گاڑی میں بیٹھ کر اپنی راہ کو چل پڑی تھی۔ آج ویکنڈ تھا جس کے باعث وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ سوئمنگ سے فارغ ہو کر اس نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح تنہا ناشتہ کیا، پھر کچھ دیر ٹی وی پر مارننگ شو دیکھا، کچھ ضروری کام نپٹائے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ وقت گزاری کر رہا ہو۔ کلاک پر وقت دیکھا، 12 کا ہندسہ عبور ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نمبر پر کال ملائی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی مگر پھر رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ بے وقوف، چہرے پر بیزاری سجائے فون نہ اٹھانے والے کو اپنے پسندیدہ لقب سے نوازا۔ حدید اپنے کمرے سے لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے سامنے موجود میز پر پاؤں دھرے اور لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے ایک PDF فائل کھولی۔ وہ بہت انہماک سے اس فائل کو پڑھ رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کوفت سے اپنے فون اور اس پر آنے والی کال کو دیکھا تھا۔ دل چاہا فون کاٹ دے مگر پھر دل کو انکار کرتے دماغ کی سنتے فون اٹھا لیا۔ کیا مجھے مس کر رہے ہو؟ مقابل نے چھوٹتے ہی انتہائی چچورے پن کا مظاہرہ کیا۔ وہ حدید عالم کی 2 کال سے خوش فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ خدا ایسا دن نہ لائے، حدید نے برجستگی سے جواب دیا۔ جاؤ، میں فون کاٹ رہا ہوں۔ تمہیں میری قدر ہی نہیں، مقابل نے ناراضی سے کہا۔ وہ یقیناً خفا ہو چکا تھا یا خفا ہونے کی اداکاری کرنے لگا تھا۔ حدید نے اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے اپنا سوال داغا۔ واپسی کب تک ہے تمہاری؟ حدید نے اس کو منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے اس کی ناراضگی۔ پھر کہتے ہو مس نہیں کرتے؟ یار مان جاؤ کہ میری یاد آ رہی ہے۔ وہ اس کو منوانے کی ایک مزید کوشش کرنے لگا، حالانکہ جانتا تھا کہ ساری کوششیں رائے گاہ ہی جائیں گی۔ جو پوچھا کرتا ہوں اس کا جواب دیا کرو، فضول کوئی سے کام نہ لیا کرو، حدید نے اکتا کر کہا۔ تو وہ اس کے اس چچورے پن سے شدید بیزار تھا۔ ہو جائے گی واپسی بھی، ویسے آج کل مجھے چھٹیاں ہیں، سوچ رہا ہوں ایک بار اپنے بے مروت دوست کی شکل دیکھ جاؤں۔ وہ اس کو تانا دینا نہیں بھولا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے ضروری کام ہے، جلدی واپس آؤ۔ بے مروتی کے سارے ریکارڈ توڑنے میں ماہر ہو حدید عالم۔ دل کے بپولے پھوڑے، اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اور کچھ؟ اسے بالکل فرق نہیں پڑا۔ تم جانتے ہو نا کہ مجھے اپنے ایکسیڈنٹ کے باعث چھٹیاں ملی ہیں، اس نے اسے یاد کروایا۔ تو بے مروتی کی انتہا تھی۔ تو یہ کہ مجھے اپنے باس سے ایک بار ایک بونس ملا ہے، تو میں اس سے لنچ کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ملتے ہی لنچ میری طرف سے ہوگا۔ اس کی دعوت کے پیچھے جو مذاق پوشیدہ تھا اس کو سمجھتے حدید بے ساختہ مسکرایا۔ باس کی برائیاں نہیں کرتے زید، اپنی مسکراہٹ چھپا کر نصیحت آمیز انداز میں کہا۔ تم لے لو ایسا باس اور ایسی نوکری، وہ منہ بسورتے ہوئے بولا۔ میں خود باس ہوں، کسی کے ماتحت کام کرنا مجھے گوارا ہی نہیں۔ تمہیں ہی مبارک ہو تمہارا باس، وہ اپنا معیار جتاتے ہوئے بولا۔ تمہیں میں اب آ کر ہی پوچھوں گا، رکھو فون، اچھی خاصی میری نیند خراب کر دی۔ پتہ ہے خواب میں میری شادی ہو رہی تھی، وہ بھی ایک امیر لڑکی سے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ اس کو کوستے ہوئے فون بند کر گیا۔ حدید اس کی بچکانہ حرکتوں پر سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ کوئی یقین کرتا کہ زید جیسا شخص حدید عالم کا دوست ہو سکتا ہے؟ گزشتہ شب برف باری تھم کر اپنی سفیدی پھیلائے غائب ہو چکی تھی۔ اپنا نقش چھوڑتے لوگوں کو مزید کام پر لگائے اور چپکے سے رخصت لے چکی تھی۔ معمول کے کاموں میں رکاوٹ بنتی سفیدی کو صاف کرنا ضروری تھا، سو انسان اس عمل میں مگن ہوئے۔ اس نے بالکنی سے باہر کا نظارہ دیکھا۔ برف کی تہہ دیکھتے ہی اس نے سردی سے جھرجھری لی، پھر ریسیور اٹھا کر ناشتہ آرڈر کیا جو بلا تاخیر اس تک پہنچ گیا تھا۔ ہوٹل والوں کی تیز سروس سے متاثر ہوئی، ناشتے کی ٹرے لے کر وہ بالکنی میں آ گئی۔ یہاں سے باہر کا خوبصورت اور دیدہ زیب نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چوتھی منزل پر موجود بالکنی میں ایک کرسی پر بیٹھی ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ دور سے کسی کی نظروں نے اس منظر کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھری۔ اس گہرائی میں بھی ایک گہرائی پنہاں تھی۔ ناشتے کے دوران وجود اس کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رات والے کپڑوں پر لانگ کوٹ پہنے وہ چہل قدمی کے لیے باہر چلی آئی تھی۔ نہایت دلجمی سے اس جگہ کو دیکھتے وہ اپنے ہی دنیا میں مگن دکھ رہی تھی، جسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ آنے جانے والے سیاحوں اور جرمنز کے حلیے کو بغور دیکھ رہی تھی، اور ایک وجود تھا جو صرف اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی۔ اس بار اس وجود نے اسے اپنے قریب سے گزرتے محسوس کیا، پھر وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس کے دور جانے پر وہ وجود واپس جانے کے لیے قدم باہر کو بڑھا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی نور کو سردی کا احساس ہوا، تب وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔
स्क्रॉलिंग की करते फ़ोन उठाया तो कॉल का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। ये रिजा की कॉल्स थी। उसने कॉल बैक की। दूसरी जानिब से कॉल उठा ली गई। हे नूर, कैसी हो? वह खुश दिली से उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगी। नूर को अच्छा महसूस हुआ। शुक्र, कोई तो जान पहचान वाला मौजूद है बर्लिन में। दिल में सोचा और सुकून का सांस भरा। मैं बिल्कुल ठीक, मुतमईन सा जवाब था। आज फ्री हो? उसने तबसार किया। हाँ, आज तो फ्री हूँ। बस फिर अपने होटल का नाम और एड्रेस भेजो, मैं कुछ देर में आती हूँ। बाकी बातें मिलकर करेंगे। आज लंच हमारी तरफ से है। मामा तुम्हारे आने पर बहुत खुश हैं। वो तेजी तेजी से बोली थी। बहुत शुक्रिया रिजा। नूर तहे दिल से उसकी मशकूर हुई। अब तुम गैरों वाली बात कर रही हो। चलो तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ रही हूँ। ठीक है। नूर ने फ़ोन रखा। अचानक ही उसका मूड खुशगवार हो गया था। जब कोई आपकी मौजूदगी पर इतनी मुसरत का इजहार करे तो ये आपको भी बहुत मुसरत कर देता है। वो भी खुश हुई। रिजा को होटल का नाम और पता बताकर वो तैयार होने लगी। नेवी ब्लू कलर की टॉप पर ब्लू कलर की स्कर्ट पहने, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का लॉन्ग कोट पहना, गले में सफ़ेद मफलर लपेट कर ड्रेसिंग के सामने आई। बुरहान के दिए सफ़ेद टॉप्स कानों में पहने, रोलर से सुनहरी बालों को चंद खम दिए। चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद कंसीलर लुक दी। हल्के गुलाबी रंग का टिंट लबों पर लगाया और गालों पर हाइलाइटर का टच दिया। आंखों पर मस्कारा लगाने से उसकी पलकें कदरे भारी और पुरकशिश दिखने लगीं। एक मुकम्मल नज़र खुद पर डाली। वो कुदरती मेकअप वाली लुक में तैयार हो चुकी थी। उफ यार नूर, क्यों हो इतनी प्यारी? शीशे में खुद को देखकर दाद दी। आखिर को वो खुद की सबसे बड़ी फ़ैन थी। वो बेड पर बैठकर शूज़ पहनने लगी जब दोबारा रिजा की कॉल आई। गालबन वो होटल पहुंच चुकी थी। उसने कॉल उठाई। मैं होटल पहुंच चुकी हूँ, वेटिंग एरिया में खड़ी हूँ, तुम वहीं आ जाओ। उसने अपने आने की इत्तला दी। अभी आई। अपना फ़ोन लॉन्ग कोट की जेब में डालकर कमरा लॉक करके बाहर आ गई। रिजा ने उसको आते देखा तो यकदक देखती गई। नूर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। तुम हकीकत में ज़्यादा प्यारी हो चुकी हो नूर। रिजा ने मुस्कुराते उसके चेहरे की तरफ देखते खुले दिल से तारीफ की थी। और तुम पहले से ज़्यादा क्यूट। नूर ने मुस्कुराकर उसके बाएं गाल में पड़ते डिंपल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये सर्जरी करवाई है। दरअसल मुझे डिंपल्स बहुत पसंद हैं। रिजा ने झेपते हुए वजाहत दी। सूट कर रहे हैं तुम पर। उसे कोई मसला नहीं था, वो जो मर्जी करवाती, इसलिए अच्छे से तारीफ की। मालूम है, वो हंसकर बोली। नूर भी जवाबन मुस्कुराई, गोया कोई है जो नूर की तरफ खुद से मुतासिर है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? होटल से बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए रिजा ने उसकी पढ़ाई के मुतल्लिक पूछा। ऐसे मौका पर बात शुरू करने के लिए से बेहतर कोई जुमला हो भी नहीं सकता था। बाबा ने बिजनेस पढ़ने डाल दिया है। सोचो मेरी जैसी लड़की का क्या हशर होता होगा। वो मुंह बसोर कर कहने लगी। साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसे बिजनेस पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। बिजनेस वुमेन बनना बहुत बड़ी कामयाबी है रिजा, ना शुक्री मत बनो। नूर ने उसको टोका। तुम अच्छी रह गई हो नूर, जिस चीज़ का दिल चाहा वही कर रही हो। मेरे बाबा की तरह कोई रोक टोक नहीं करता, सुकून से ज़िंदगी जी रही हो। वो अपने बाबा के फैसले से सख्त खफा थी। और ये तो कोई नूर से पूछता कि वो तो इस बात को तरस रही थी कि काश आज इसके भी बाबा हयात होते और वो उससे कहते कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़ुखरफ ये बने, और वो कहती आदम महबूद पर ज़ुखरफ नूर की जान भी कुर्बान। मगर वो सिर्फ सोच ही सकती थी, अमल दरामद करने को कोई वजह बाकी ना थी। क्या थी ये ज़िंदगी? एक तरफ कोई नेमत, इस नेमत से बेजार था एक तरफ कोई इस नेमत से बेजार था तो दूसरी तरफ कोई उसकी तलब में कोशा था। सुकून तो नसीब का हिस्सा है रिजा। किसी को सब पाकर भी सुकून नहीं मिलता, किसी को सब खोकर भी सुकून मिल जाता है। वो अपने ख्यालों में मगन बोली। काफ़ी फ़लसफ़ियाना सोच है तुम्हारी। वो उसकी बात से मुतासिर हुई। तो तुम्हें क्या लगा था टिकटॉकर्स बेवकूफ़ होते हैं? उसने मजाकन कहा। और ये तो कोई हदीद आलम से पूछता कि क्या टिकटॉकर्स बेवकूफ़ नहीं होते। और वो दोनों होटल से दूर होती गईं। होटल की फ़िज़ा की आवाज़ की लहरों को सुनने में नाकाम होती गई थी। ये एक लग्जरी अपार्टमेंट का मंजर था जहां वो मुख्तसर अरसा के लिए रिहाइश पजीर थे। दरवाज़ा खुलने पर अंदर मौजूद एक मकीन ने उसे गले लगाया। उसने भी अपनी बाहें उनके गिर्द फैला दी थीं। मेरी बच्ची का सफ़र कैसा रहा? वो ममता भरे लहजे में उससे मुखातिब हुई। नूर की आंखें नम हुई। वो जब से बड़ी हुई हमेशा इस अपनी दुनिया में इतनी मगन ही रही थी कि उसने कभी अपनी माँ की इस दोस्त से सलाम दुआ से हटकर बात भी नहीं की थी। अब इस अनजान जगह पर उनका ये तर्ज तखातुब उसे रुला रहा था। किसी भी लड़की के लिए तन्हा एक ऐसे मुल्क आना जहाँ कोई उसे ना जानता हो हकीकतन बेहद मुश्किल साबित होता है। वो यहाँ एक मकसद के तहत आई थी, मगर अपनों की दूरी उसे तकलीफ दे रही थी। और इस वक्त जब किसी ने उसे अपने होने का एहसास दिलाया तो मुतशक्कर आंखों से मुस्कुरा दी थी। एक एडवेंचर की माने।
اپنے ایموشنز کو چھپاتے پرجوش بولی، ویسے بھی وہ اداکاری کرنے میں ماہر تھی، اپنی ماں کی طرح ہو۔ اسے بھی ایڈونچرز کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ اس کے گرد باہیں پھیلائے اسے اندر لے کر جائے وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اندر لے جانے لگی اور ساتھ بتایا بھی۔ ان کے ذہن میں کئی خوبصورت مناظر کو بیک وقت یاد کیا تھا۔ اس کا مطلب آپ دونوں اپنی جوانی میں کافی شوق رہی ہیں۔ تو کیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے ایبروز کا کر انہیں پوچھا۔ نور نے ایک بھرپور نظر ان پر ڈالی۔ تنگ جینس کے ساتھ لمبی ٹی شرٹ پہنے، گلے میں مفلر لپیٹے، وہ بالکل بھی بڑی عمر کی نہیں لگ رہی تھیں۔ ان کا سراپا بالکل متناسب تھا۔ نور کی نظر ان کے چہرے پر گئی۔ بے داغ جلد اور شفاف رنگت پہ گلابی پن جھلک رہا تھا۔ بھورے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی۔ نور کی نگاہوں میں ستائش ابھری۔ آپ تو رجا کی چھوٹی بہن لگ رہی ہیں، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ اب تم ایگزیجریٹ کر رہی ہو، انہوں نے نور کو گھور کر کہا۔ ماما، آپ کی تعریف ہو رہی ہے یا میری برائی؟ رجا نے منہ بسور کر اپنا حصہ ڈالا۔ آف کورس میری تعریف، نازش نے مسکرا کر کہا۔ آپ سچ میں بہت پریٹی ہیں آنٹی۔ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنے کالج کے دور میں آپ دونوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہوں گی۔ وہ کھلے دل سے اپنی ماں اور ان کے دوست کی تعریف کرنے لگی۔ یہ تو آج بھی راج کرتی ہیں۔ پیچھے سے ابھرتی مردانہ آواز پر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کرنل شہروز بخت تھے۔ باروک شخصیت سے بڑھاپا تو بالکل بھی عیاں نہیں ہو رہا تھا۔ گندمی رنگت پر نیوی بلو سوٹ پہن رکھا تھا، ٹائی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھے۔ السلام علیکم انکل، نور نے دور سے ہی سلام کیا، جس پر انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ رجا کے ساتھ آئی ہو؟ شاید بات کرنے کو سوال کیا، ورنہ وہ جانتے تھے وہ رجا کے ساتھ ہی آئی ہے۔ جی انکل، رجا ہی لے کر آئی ہے۔ عائشہ کیسی ہے؟ ماما ٹھیک ہیں، ہر وقت مصروف رہتی ہیں، اپنے پیشے سے کافی مخلص ہے نا۔ ماں کے حالات بتاتے ہوئے آخر میں لہجہ کچھ تنزیہ ہو گیا۔ شہروز بخت کے لیے ایسے لہجے بھانپنا مشکل نہیں تھا، مگر وہ اگنور کر گئے کیونکہ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ گڈ، بیگم صاحبہ ذرا ٹائی باندھ دیں۔ اب کہ وہ نازش سے مخاطب ہوئے، یقیناً وہ ایسے طنز کے بعد اسے مزید گفتگو جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر چکے تھے۔ نازش نے نور کو رجا کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک جانے کا کہہ کر خود اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر نشست سنبھال کر بیٹھ گئی تھیں۔ انکل کہیں جا رہے ہیں؟ وہ ان کی تیاری دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بابا کا کیا ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں جانے کی تیاری ہوتی ہے۔ رجا کی بات پر اس نے ہنکار بھرا۔ رجا اپنے فون پر مصروف ہو گئی۔ نور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اس اپارٹمنٹ اور ان کے مکینوں کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنے دل میں کہا، کرنل صاحب نے ملک کو ضرورت سے زیادہ لوٹا ہے۔ اس کے خیالات کو ایک آواز نے منتشر کیا۔ شرم کرو رجا، مہمان گھر بیٹھی ہے اور تمہیں فون سے فرصت نہیں۔ نادش نے ڈائننگ کی طرف آتے اسے فون نامی بلا میں غرق دیکھ کر ڈانٹا۔ شاید وہ شہروز بخت کی ٹائی باندھنے کے بعد واپس آئی تھیں۔ رجا نے اچانک پکار پر ہڑبڑا کر فون بند کیا۔ اسی اسنا میں اس کا فون زمین بوس ہوا۔ نور کی ہنسی بے ساختہ تھی، مگر حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھتے وہ اپنی ہنسی دبا گئی۔ مگر کسی کی نظر نے بہت بری نظر سے اس ہنسی کو دیکھا تھا اور اس ہنسی کو اس نظر کی نظر کھا جانے کو ہوئی۔ رجا نے فون اٹھایا، سر شکر کہ اس کا فون سلامت تھا۔ ماما، نیا فون ٹوٹ جانا تھا، رجا نے منہ بسور کر کہا۔ تو نہ کیا کرو ایسی حرکات، وہ اس کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی تھیں۔ بندہ پیار سے کہہ دیتا ہے، پر نہیں، آپ نے تو اچانک کہہ کر اگلے کو ڈرا ہی دینا ہوتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے فون کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی خراش تو نہیں آئی۔ میں کب ڈراتی ہوں تمہیں؟ انہوں نے ایبرو جھکا کر پوچھا۔ ہر وقت تو ڈرا دیتی ہیں بیگم صاحبہ۔ شہروز بخت ڈائننگ ٹیبل پر موجود دونوں ماں بیٹی کی گفتگو ملاحظہ کرنے کے بعد بولے، جس پر سب دھیما دھیما مسکرا دیے۔ اچھا، میں جا رہا ہوں۔ ایک آخری نگاہ ان سب پر اور خاص طور پر نور پر ڈالتے ان کو الوداع کہتے وہ گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ نور، یہ لو، عائشہ بتا رہی تھی کہ تمہیں پاستا بہت پسند ہے۔ نازش اس کے سامنے پاستا پیش کرتے بولی۔ تھینک یو آنٹی، آپ نے بہت تکلف کیا ہے۔ تکلف کیسا بچے، تم میرے لیے رجا جیسی ہو، جیسے اس کی فرمائشیں پوری کرتی ہوں، کبھی تمہاری پوری کر لوں گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ آج کے دور میں کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے آنٹی؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں اس کا اتنا احساس کر رہی ہیں۔ تم عائشہ کی اولاد ہو، میرے لیے یہ جواز کافی ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں پاستا ڈالتے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ نور ان کی دوستی پر حیرت کا شکار ہوئی۔ دنیا میں ایسے دوست بھی ہوتے ہیں کیا جو پہلے آپ کو اور پھر آپ کی اولاد کو بھی عزیز رکھیں؟ وہ سوچ کر مسکرا دی۔ ایسے ہی نہیں، عائشہ ہر وقت نازش کی مالا جپتی رہتی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود وجود کھانے میں مگن باتوں میں مصروف ہوئے۔ جنٹلمین مارکیٹ، یہ مقام برلن کے سب سے شاندار چوکوں میں سے ایک تھا۔
12ویں صدی کے دوران قائم کیا گیا یہ مقام اپنا منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ 3 مختلف مقامات کا چوک تھا۔ اس کے ارد گرد کنسرٹ ہاؤس، جرمن اور فرانسیسی چرچ موجود تھے۔ ان کی شوٹنگ کا آغاز اسی مقام سے ہونا تھا۔ اسی مقصد کے لیے تو وہ اپنی ٹیم سمیت یہاں موجود تھے۔ یہ ایک ایسا سین تھا جس میں پہلی بار نور نے اس فلم کا حصہ بننا تھا۔ اس سین میں نور کا سامنا اس فلم کے مرکزی کردار یعنی ہیرو سے ہونا تھا، جس کو فلمانے کی غرض سے وہ سب یہاں موجود تھے۔ سیٹ لگا دیا گیا۔ رودابا کا شاٹ نہ ہونے کے باعث وہ آج موجود نہیں تھی۔ نور کی تیاری مکمل تھی۔ سفید ہائی نیک پر جدید طرز کے گرے رنگ کے لانگ کوٹ کے ساتھ نیلی جینز اور بھورے لیدر کے ہائی ہیل لانگ شوز پہنے وہ اس ماحول کا حصہ دکھ رہی تھی۔ سر پر رکھی سیاہ ہیڈ سے جھلکیاں دکھاتے اس کے سنہری بالوں نے ہوا کے رخ پر مڑتے دلکش منظر کو پیش کیا تھا۔ آج ان آنکھوں میں اوشن گرے لینس لگا رکھے تھے۔ گوری رنگت پر یہ لینس خوب جچ رہے تھے۔ سین کا آغاز کیا گیا۔ وہ ہائی ہیل شوز پہنے ایک ادا سے برلن کی سڑک پر قدم رکھتی برقی رفتاری سے چل رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک فائل تھام رکھی تھی۔ وہ کافی تیزی میں لگتی تھی۔ اچانک اس کے پاؤں میں لرزش آئی اور اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، کسی کے مضبوط بازو نے اسے تھاما تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، فلم کا ہیرو اسامہ تھا۔ نور کے سنہری بال جھٹکے سے اس کے چہرے سے مس ہوئے۔ اسامہ کے چہرے پر نرم سا تاثر آیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کی نگاہیں ملی۔ اسامہ اس کی مصنوعی رنگت والی آنکھوں میں مسحور کن انداز میں دیکھے گیا۔ چند لمحوں بعد نور کی ہنسی چھوٹ گئی اور سین کٹ کیا گیا۔ نور نے ہنس کر اس کی گرفت سے آزادی حاصل کی۔ تم تو قریب سے بھی پیاری ہی لگتی ہو۔ اسامہ نے بے ساختگی میں اس کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر داد وصول کی۔ گڈ شاٹ بوتھ آف یو۔ ڈائریکٹر نے تھمب اپ کر کے ان کو داد دی۔ ان کو ری ٹیک نہیں کرنا پڑا۔ اب ان کو اگلے سین سے متعلق آگاہی دی جانے لگی۔ وہ ہاتھ میں اسکرپٹ پکڑے اپنے ڈائلاگ دہرا رہی تھی جب بے دہانی میں اس کی نظر کنسرٹ ہاؤس کی طرف اٹھی تھی۔ نظر واپس اسکرپٹ پر مرکوز کرتے اس کے ذہن نے ٹریگر کیا اور اگلے ہی پل اس نے دوبارہ کنسرٹ ہاؤس کی طرف دیکھا۔ اس کنسرٹ ہال کے دروازے کے باہر کسی سے بات کرتا وہ شخص کوئی اور نہیں، حدید عالم ہی تھا۔ سیاہ ہائی نیک کے ساتھ سیاہ جینز اور سیاہ لانگ کوٹ پہنے وہ شخص واقعتاً حدید عالم ہی تھا۔ نور کی پیشانی پر بل پڑے۔ یہ دوسرا اتفاق تھا، مگر کیا یہ واقعی اتفاق تھا؟ مگر جو بھی تھا اسے اب اس سے ملنا ہی تھا۔ اپنی نگاہیں وقتاً فوقتاً اس کنسرٹ ہال پر رکھے وہ توصیف کے پاس آئی تھی۔ مجھے کچھ دیر کا بریک چاہیے، بس کچھ منٹ کا۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ توصیف نے ہنکار بھر کر اسے اجازت دی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی اس جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی پشت کے پیچھے پہنچ کر وہ رک گئی۔ حدید نے مقابل سے الوداعی کلمات کہہ کر رخ موڑا تو اس سے ٹکراتے بچا اور سنبھلا۔ ڈو یو ریکگنائز می؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ زخرف نے ہر مربت بالائے طاق رکھتے پرتجسس پوچھا۔ حدید اس کی اسٹریٹ فارورڈنس سے متاثر ہوا، آنکھوں میں اجنبی تاثر جمایا۔ میں آپ کو کیسے جان سکتا ہوں؟ ہاؤ وڈ آئی نو یو؟ لا علمیت کی انتہا تھی۔ وی میٹ ایٹ ایئرپورٹ۔ ہم ایئرپورٹ پر ملے تھے۔ زخرف نے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن حدید عالم کی آنکھوں میں انجانے پن کا تاثر برقرار رہا۔ میں زخرف نور ہوں، آپ نے مجھے میرا پاسپورٹ ڈھونڈ کر دیا تھا۔ وہ انگریزی زبان میں مخاطب ہوتے ہوئے اسے اپنی پہلی ملاقات یاد دلانے لگی۔ اوہ آئی سی، لیکن ایک بات پہ آپ غلطی پر ہیں، وہ ایبرو چکا کر کہتے ہوئے آخر پہچان ہی گیا تھا۔ بھرپور اداکاری تھی پہچاننے کی۔ کون سی بات؟ سوالیہ تاثرات چہرے پر ناسمجھی ابھری۔ میں نے آپ کا پاسپورٹ ڈھونڈا نہیں تھا، وہ مجھے بائی چانس مل گیا تھا۔ اس کے جملے کی تصحیح کی گئی اور وہ جانتی تو کہتی، حدید عالم، تم تو اداکاری میں اداکاروں کو بھی مات دے سکتے ہو۔ شکریہ اس کا، مجھے آپ سے ضروری کام ہے، کیا ہم کچھ دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ اس نے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی مطلب کی بات پر آئی۔ کہیں میں ابھی فری ہی ہوں۔ وہ یوں بولا گویا میں تو ٹھہرا فارغ، آپ بس بولنے کی کریں۔ یہاں نہیں بات کر سکتی، کیا ہم کچھ دیر کے لیے کسی ایسی جگہ مل سکتے ہیں جہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو؟ وہ ارد گرد لوگوں کو آتا دیکھ کر بولی۔ ایسی کون سی راز کی بات ہے جو آپ یہاں نہیں کر سکتی؟ وہ اس بار لہجہ سنجیدگی کے ساتھ پریشانی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ ہے بہت ضروری راز کی بات۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ سے کب ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ میرے آفس آ جائیے، میرا خیال ہے یہ مناسب رہے گا۔ مروت کی انتہا تھی۔ کیا آپ اپنے آفس کا ایڈریس بتا دیں گے؟ اس بار اداکاری کی باری زخرف نور کی تھی اور حدید عالم اس کی اداکاری پر اش کر اٹھا۔ اس کے بارے میں ڈھیروں معلومات اکٹھی کرنے کے بعد بھی وہ اسے اس کے آفس کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ شیور، کیا آپ کا نمبر بھی مل سکتا ہے؟ اس طرح ملنے میں آسانی رہے گی، اور آپ اپنا ایڈریس بھی بھیج دیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے آفس کا پتہ لکھواتا، زخرف فوراً بولی۔ حدید نے اپروچ کھا کر اسے دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ وائی ناٹ؟
حدید نے اسے اپنا نمبر دیا اور اس پر اپنے آفس کا ایڈریس بھیج دیا۔ جلد ملاقات ہوگی۔ زخرف نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جس پر حدید نے سر کے خم سے اشارہ کرتے واپسی کے لیے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بائے مس زخرف۔ بھولنے والے تاثرات عیاں تھے، گویا اس کا پورا نام بھول گیا۔ زخرف نور نے اپنا پورا نام دہرایا۔ گڈ بائے مس زخرف نور، حدید نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کو جاننے والا کوئی شخص اگر اسے اتنی مروت برتتے دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ نور نے جواباً اسے بائے کہا تو وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ نور نے اس کا نمبر محفوظ کیا اور واپس سیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہیں حدید اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس کی بیوقوفی پر مسکرا دیا تھا۔ بیوقوف لڑکی، اسے لگتا ہے میں سب کو اپنا نمبر بانٹتا پھرتا ہوں اور ہر ایک کو اپنے آفس انوائٹ کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کا رخ آفس کی جانب موڑ گیا تھا۔ پہلے ہی اس کے سامنے آنے کے لیے وہ کافی وقت ضائع کر چکا تھا اور ایک بزنس مین، وہ بھی کامیاب بزنس مین کے لیے اس کے وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ عفان یونیورسٹی سے واپس آ کر فریش ہوا۔ اس روز والے واقعے کے بعد اس کا کنزا سے رابطہ نہ ہوا تھا۔ ایگزامز کے باعث وہ کافی مصروف رہا، مگر مراد صاحب کو اس کے اچھے نتائج چاہیے تھے۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا، لہٰذا فارغ ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے کنزا کو کال ملائی۔ چند بیلز بجنے کے بعد کنزا نے کال اٹھا لی۔ یونیورسٹی سے آ گئی ہو کنزے؟ فون کو اسپیکر پر لگا کر ڈریسنگ پر رکھتے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ اسے بات کرتے ہوئے وہ بلا جواز ہی پرمسرت ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، ابھی گھر آئی ہوں، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہ اپنا یونیورسٹی بیگ بیڈ پر تقریباً پھیلاتے ہوئے بولی۔ مل کر پوچھ لو کیا کر رہا ہوں آج کل۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر فی الحال میں فارغ نہیں، کنزا نے بد مزاجی سے جواب دیا۔ عفان کا موڈ خوشگواریت کے عنصر سے پاک ہوا۔ وہ 100% کہہ سکتا تھا کہ اگر یہی بات حدید نے اس سے کہی ہوتی تو وہ اپنے ایگزامز کو بھی پس پش ڈال دیتی۔ کب فری ہوگی؟ فون کو اسپیکر سے ہٹا کر کان سے لگایا تھا۔ کوشش جاری رکھی۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ بے مروتی سے بولی۔ کنزے ناراض ہونا؟ وہ پریشانی بھرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ یاد آ گیا، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن کیا عفان مراد زور دیتے ہوئے پوچھا۔ جب بھی تم حدید کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے صاف گوئی سے دل کی بات کہی۔ تو کیا میں تمہارے موڈ کے مطابق زندگی گزاروں؟ وہ غصے بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کنزے، وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ تمہیں کہنا بھی نہیں چاہیے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، کسی کو کتنی اہمیت دینی ہے یہ کسی دوسرے کو مجھے نہیں بتانا چاہیے۔ صاف صاف کہہ دیا۔ سوری تو کہہ رہا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، وہ بے بسی سے بولا۔ کہا تو اس نے کنزا کو بھی کچھ نہیں تھا، مگر معافی بھی اسے ہی مانگنی پڑ رہی تھی۔ کم بخت محبت بھی کیا بلا ہے، محبوب کی ناراضی کا ڈر بھی ڈرا دیتا ہے، اور عزت نفس اسی شیخ کو تو محبت کی پہلی دستک پر ہی تیاگ دینا چاہیے، ورنہ یا تو عزت نفس قائم رہتی ہے یا محبت۔ مجھ سے جڑے رشتوں میں حدید بھی شامل ہے عفان، تم اس بات کو جتنی آسانی سے قبول کر لو گے اتنا بہتر رہے گا، وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ سمجھ گیا، محبوب کی بات کو ازبر کر لیا۔ کنزا نے بھی مزید بدمزاجی ختم کی۔ لنچ کرنے چلو گے؟ وہ مان گئی، کیونکہ دعوت وہ کبھی ناراضی میں نہیں دیتی تھی۔ تمہیں کون انکار کرے، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولا۔ اور یہ تو کوئی کنزا ابراہیم سے پوچھتا کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ اسے انکار کر دیتا تھا۔ وہ حدید عالم کے معاملے میں بے بس تھی۔ شام 5 بجے میرے پسندیدہ ریسٹورنٹ، کنزا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ویسے کنزا 5 بجے لنچ ہوتا ہے کیا؟ عفان شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ میں بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاؤ نا، تمہیں مل کر بتاتی ہوں، وہ کلکلا کر ہنسی، جس پر عفان بھی مسکرا دیا۔ جب ایک شخص محبت میں قید ہو اور دوسرا اس کا محبوب تو جھگڑے کبھی طوالت نہیں پکڑتے۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ تھکی ہاری شوٹنگ سے لوٹی تو کمرے میں قدم رکھتے ہی فون پر بیپ ہوئی۔ چونکہ اس نے سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز بند کر رکھے تھے، اس لیے یہ یقیناً کسی جاننے والے کا ہی میسج تھا۔ اس نے بے دلی سے میسج کھولا، پھر ایک نئے نمبر سے میسج تھا۔ ملاقات کیسی رہی؟ اسے بالکل حیرت نہیں تھی، یہ جو کوئی بھی یقیناً اس کی مخبری کرتا تھا۔ اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ جانے کیوں، لیکن نور کا دل کیا کہ اسے چڑھائے، کیونکہ مجھے بھی وہی چاہیے جو تمہیں، صاف گوئی سے جواب دیا۔ ٹھیک تھی، نور کی اس شخصیت سے کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی جو وہ اس سے مذاق کرتی، اس لیے فوراً مطلب کی بات پر آئی۔ کب ملو گی؟ اگلا سوال حاضر تھا۔ جلد ہی، میں انتظار کروں گا، کیونکہ تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے۔ نور نے جواب نہیں دیا۔
وہ فون ڈریسنگ پر رکھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ اسے تھکاوٹ ہو رہی تھی، جلدی سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہمایوں کمال گہری سوچ میں غرق تھے۔ سامنے موجود ٹیبل پر موبائل کو گھورتے وہ کئی ممکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کسی کو کال کر کے رابطہ جوڑا۔ جو کام کہا ہے وہ جلد ہو جانا چاہیے۔ اس بار حکم میں بدلاؤ کا امکان نہیں تھا۔ ہو جائے گا سر۔ آگے سے مثبت جواب ملتے انہوں نے فون بند کیا۔ آنکھیں سر تاثرات لیے ہوئے تھیں، مگر یہ ضروری تھا، انہیں یہ کرنا ہی تھا، اور بالآخر انہوں نے کر لیا۔ برف باری میں لپٹے برلن کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتی نور نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دستانے پہنے ہاتھوں کو جیکٹ کی جیب میں ڈالا۔ ٹوپی سے کان لپیٹ رکھے تھے، مگر چہرہ ٹھنڈ کی شدت سے سفید پڑ رہا تھا، جبکہ ناک گلابی ہو رہی تھی۔ وہ برلن کی خوبصورتی میں محو تھی۔ کچھ وقت بعد برلن کی سڑک پر ایک گاڑی میں بیٹھے شخص نے دور سے اس کو غور سے دیکھا، ٹارگٹ سیٹ کیا اور پھر اسے ٹکر مارنے کی غرض سے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ یہ حادثہ ہی لگنا چاہیے تھا۔ اسے یہ خبر آگے دینی تھی کہ زخرف نور برلن کی سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی سے حادثاتی طور پر ٹکرانے کے باعث ہسپتال میں زیر علاج ہے یا موقع پر ہی ہلاک ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وجود اس منصوبے کا حصہ بنتا، کسی نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ گاڑی میں موجود شخص نے نشانہ چوک جانے پر غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اچانک کھینچے جانے اور گاڑی کے بالکل پاس سے گزرنے کے باعث نور حواس باختہ ہوئی، اس کا دماغ چل پڑ گیا۔ آر یو اوکے؟ حدید تیزی سے بولا۔ حدید نے اس کو بازو میں تھام رکھا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھولی تو حدید کی آنکھوں نے ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حدید نے کسی لڑکی کی آنکھوں کو خود دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ یہ کیسا احساس تھا۔ نور کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ پہلے یہ حادثہ، پھر اسے سامنا، لگاتار جھٹکوں کے باعث وہ نہ جانے کیسے اپنے قدموں پر کھڑی تھی، یا شاید یہ حدید کی اس پر گرفت ہی تھی جو وہ سلامت کھڑی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے حدید نے حالات پر قابو پاتے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ لڑکھڑائی مگر سنبھل گئی۔ بیٹا پانی پی لو۔ ابراہیم صاحب جو اس واقعے سے قبل حدید کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھتے انسانیت کے ناطے اسے پانی پیش کیا۔ نور نے ان کی جانب دیکھا تو مزید دماغ ماؤ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ نور نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا جو انہوں نے ویٹر کو بلا کر منگوایا تھا، اور تیزی سے اس نے اپنا گلا تر کیا۔ ابراہیم وجدانی حدید کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے اس مقام کے ایک ہوٹل میں موجود تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے ہوٹل سے باہر نکلے ہی تھے جب حدید نے ایک تیز رفتار گاڑی کو سڑک پر چہل قدمی کرتی نور کو نشانہ بناتے دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کتنی تیزی سے بھاگا، کتنے لوگوں سے ٹکراتے بچا، کن کن چیزوں سے ٹکرایا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ خطرے میں تھی اور اسے اس کی ضرورت تھی۔ حدید عالم نہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ پہنچانے دے سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اس کو تھامے اس نشانے سے پیچھے ہٹا۔ گاڑی اسے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی تھی۔ اس نے اپنے بازو کے ساتھ میں کھڑی نور کو دیکھا۔ وہ سہمی سلامت تھی۔ اس کا سانس بحال ہوا۔ اس کو پانی پیتے دیکھا۔ آنکھیں اس کے ایک ایک نش کو بھانپ رہی تھیں۔ نور کے چہرے پر خوف آیا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ سنہری بال بکھرے بکھرے دکھنے لگے۔ کب کا پہاڑ اس کے وجود پر طاری تھی۔ حدید کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وہ اسے اس ٹوٹی بکھری حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے، یہ سب ایک حادثہ تھا، ریلیکس ہو جاؤ۔ ابراہیم وجدانی نے اسے کندھے پر تھپکی دیتے تسلی دی۔ نور نے بامشکل سر ہلایا، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی کہ یہ محض ایک حادثہ تھا، کیونکہ پرہجوم سڑک پر اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اور اسی کو ٹارگٹ کرنا یہ اتفاق یا حادثہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر یہ حادثہ ہوتا تو اس گاڑی کا ڈرائیور فرار ہونے کے بجائے رک کر اس سے معافی مانگتا۔ اس کا فرار ہونا ہی اس بات کی نشاندہی کے لیے کافی تھا کہ وہ ٹارگٹ تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ گلاس وہیں رکھتے واپسی کو پر تولنے لگی۔ اسے اس جگہ سے خوف آنے لگا۔ تنہائی کا احساس شدت سے جاگ رہا تھا۔ اسے ماں کی گود یا نانا کا حصار چاہیے تھا، یا کم از کم فی الحال اسے اس جگہ سے دور جانا تھا۔ بیٹا ہم آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے اس کی حالت دیکھتے آفر کی۔ نہیں بہت شکریہ، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ وہ رک رک کر بولی، شاید سانس بحال کر رہی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں کو فون کر دو، وہ خود آپ کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ وہ فکر مندی سے بولے۔ انہیں اس معصوم لڑکی کو تنہا چھوڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی مشرقی دکھ رہی تھی۔ گھر والے یہاں نہیں ہیں؟ اداسی سے بھرپور لہجہ۔ کوئی تو جاننے والا ہوگا یہاں۔ یہ سوال پوچھنے والا حدید تھا۔ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہے لیکن میں انہیں بلانا نہیں چاہتی۔ آپ کا بہت شکریہ، موقع ملا تو اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ نور نے اس کو براہ راست دیکھتے کہا۔ حدید نے سر کو خم دی اور دل میں سوچا کہ یہ لڑکی اپنی انا قائم رکھنے کے لیے مشکلات میں بھی بھرم دکھانے سے باز نہیں آئے گی۔
نور واپسی کے لیے مڑی اور قدم قدم اس سے دور ہوتی گئی۔ حدید نے اس کے لرزتے قدموں کو دور تک دیکھا۔ گردن کی رگیں نمایاں ہونے لگی، ہاتھ نیچ رکھے تھے۔ اندر ابلتے لاوے کو اس نے کیسے قابو کیا یہ وہی جانتا تھا۔ مانا کہ اس نے اسے خود تک رسائی دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے تھے، مگر حدید عالم زخرف نور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور جس کسی نے یہ حرکت کی تھی اسے وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ حدید نے ابراہیم وجدانی کو ان کے گھر ڈراپ کیا اور خود اپنے گھر آ گیا۔ اس نے بمشکل اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ لاک کیا، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ گزشتہ واقعے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتی، یہ سوچ ہی اسے پریشان کر رہی تھی۔ جب انسان موت کے منہ سے واپس آیا ہو تو کئی لمحات تو خود کو یقین دلانے میں ہی گزر جاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟ غیر اسی وقت وہاں حدید عالم کی موجودگی اسے کھٹک رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے ہر مشکل میں اپنی ماں یا نانا کو اپنے پاس پایا تھا، اور اب حالات ایسے تھے کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی کو اپنے حوالے سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت اسے برہان کی کال آئی۔ برہان کیسے اس کے دل کا حال جان جاتا تھا۔ اسے کیسے علم ہوا کہ اسے اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ چند لمحات سوچتی رہی کہ اسے فون اٹھانا چاہیے یا نہیں، لیکن برہان کی مسلسل کال نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے چہرے پر بمشکل مسکان سجائی تاکہ لہجہ اندر کے خوف کو چھپا لے، پھر فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ کیسی ہو سونا؟ برہان نے خوش دلی سے پوچھا۔ فرسٹ کلاس، اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ برلن کیسا لگا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا۔ برلن خوبصورت ہے برہان، یا شاید بہت خوبصورت۔ وہ برلن کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں زیادہ سردی تو نہیں لگتی؟ وہ جانتا تھا کہ اسے سردیوں سے مسئلہ رہتا ہے، اس لیے فکر مندی سے پوچھا۔ لگتی ہے، لیکن مجبوری ہے۔ تو مجبور نہیں ہو سونا؟ ایسی بھی کیا مجبوری جو تنہا ایک اجنبی ملک بیٹھی ہو؟ وہ اس کو سمجھانے کی غرض سے بولا۔ تم نہیں سمجھو گے، شوق اور مقصد بڑی بے رحم چیزیں ہیں، بے حد خود غرض اور مطلبی، فور کر دیتے ہیں، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اس کا دل بھر رہا تھا۔ سونا، تم ٹھیک ہو نا؟ برہان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں، بس آج شوٹنگ تھی نا اس لیے تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، جواز پیش کیا۔ آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ پھر تو میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، چلو سو جاؤ بیوٹی کوئین۔ وہ اس کو الوداعی کلمات کہتے رابطہ منقطع کر گیا۔ نور نے تھکے ماندے صوفے کے بت سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کی تو خود کو اسی جگہ پایا۔ وہ حادثے سے محفوظ رہی تھی۔ اسے اپنے بازوؤں پر وہ گرفت یاد آئی جس نے اسے حفاظت بخشی تھی۔ فوراً سے آنکھیں وا کیں، اپنی کنپٹی مسلی، سردی کی شدت سے جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہوئی تو بیڈ پر آ کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے ہی آنی تھی۔ آج کی رات اس نے خوف کے ساتھ میں ہی گزارنی تھی۔ وہیں حدید عالم بے چینی میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ وہ خوف کے حصار میں تھی تو اسے نیند کیسے آتی؟ پوری رات آنکھوں میں کاٹ کر وہ تقریباً 3 بجے کے قریب سوئی۔ صبح 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو موبائل پر وقت دیکھا۔ وہاں مختلف پیغامات میں ایک غیر آشنا نمبر سے بھی پیغام موجود تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ صرف اس مقصد کے تحت ہی اس پر نظر رکھتا ہے، مگر وہ تو اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا؟ اس نے جواب بھیجا۔ کچھ لمحات میں ہی اسے جواب موصول ہو گیا۔ نہیں، وہ حادثہ ہرگز نہیں تھا۔ مگر مجھے کوئی کیوں نقصان پہنچائے گا؟ وہ سوالیہ تاثرات سے بولی۔ ہر انسان کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ ظاہر اور بعض اوقات وہ بہت قریب ہوتے ہیں کہ آپ کو امید بھی نہیں ہوتی کہ وہ بھی آپ سے اناد رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کیونکہ دنیا ممکنات سے بھری پڑی ہے۔ جواب تسلی بخش تھا، مگر اس کا سکون خراب کر گیا تھا۔ اس نے فون بند کیا۔ یعنی حادثات بھی پہلے سے متعین ہوتے ہیں۔ وہ خود سے گویا ہوئی، پھر خود کو نارمل کرتے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ اسے وقت پر شوٹنگ کے لیے جانا تھا۔ سچ شکر کہ آج شوٹنگ دوپہر میں شروع ہونی تھی۔ کام میں مصروفیت کے باعث وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی۔ بلا شبہ مصروفیت انسان کو بہت سارے فضول خیالات سے بچا لیتی ہے۔ شوٹنگ کے دوران اس نے حدید کے نمبر پر میسج کیا کہ ہم آج مل سکتے ہیں۔ وہ ڈینیل رچرڈ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا، اس لیے پیغام نہ پڑھ سکا۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے پیغام پڑھا اور پھر بغیر ایک لمحے کی تاخیر جواب لکھا۔ وائی ناٹ؟ جواب لکھ کر اس کے نمبر پر بھیج دیا۔ نور نے شوٹنگ سے فارغ ہو کر جواب پڑھا۔ وہ مزید تاخیر سے کام نہیں لے سکتی تھی، اسے جلد از جلد اس کام کو نپٹانا تھا۔ سیٹ سے ہی ایک ٹیکسی لیتے اس کے آفس کے باہر پہنچی۔ ابراہیم وجدانی کی کمپنی کافی شاندار تھی۔ اس نے صراحتی نگاہوں سے اس کو دیکھا، پھر مرکزی دروازہ کھولتے اندر آئی۔ ریسیپشن پر پہنچ کر حدید سے ملنے کا کہا۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لی تھی؟
जर्मन रिसेप्शनिस्ट ने अंग्रेजी ज़ुबान में इस्तफसार किया। वो जानते हैं कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ, हमें एक बार कंफर्म कर लेने दें। उसने हदीद के ऑफिस का नंबर मिलाया था, दूसरी जानब से मिलने के लिए जवाब को सुना, फिर उसको जवाब दिया, मैम सर थोड़ा बिजी हैं, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। नूर हाँ में सर हिलाते कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तकरीबन 10 मिनट बाद रिसेप्शन पर कॉल मौसूल हुई। उस लड़की ने नूर को हदीद से फारिग होने की इत्तला देते उसके कमरे में जाने का कहा। मिस्टर हदीद का कमरा किस जानिब है? नूर ने इस्तफसार किया। इसी फ्लोर पर, लास्ट वाला ग्रैंड रूम। थैंक्स। वो हैरान हुई कि उसका कमरा पहले फ्लोर पर है, क्योंकि उसने ज़्यादातर CEO का कमरा सेकंड या थर्ड फ्लोर पर ही देखा था। मिनिस्टर दानियाल कमाल का ऑफिस भी तो चौथी मंजिल पर था। सफ़ेद मार्बल पर उसकी हील की टिक टिक ने इंतशार बर्पा किया। वहाँ मौजूद तमाम वर्कर्स इस गुस्ताख को देखने लगे जो धड़ल्ले से हील्स पहनकर इसी शख्स के कमरे में जा रही थी जिसने सख्ती से अपने ऑफिस में हील्स को ममनू करार दे रखा था। आखिरी कमरे के बाहर लकड़ी की तख्ती पर हदीद आलम लिखा था। उसने नाम पढ़कर दरवाज़ा नॉक किया, वही बचकाना नॉक। अंदर मौजूद हदीद मुस्कराया। दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो नशिस्त छोड़कर खड़ा हो गया। वेलकम मिस ज़ुखरफ। उसके लिए इस्तकबालिया कलिमात कहे, फिर उसको अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने की दावत दी। शुक्रिया मिस्टर हदीद आलम। वो आगे बढ़ते हुए उसके सामने की कुर्सी की तरफ आई। हील के टिक टिक ने हदीद को सख्त उलझन दी थी, मगर वो खामोश रहा। ये कड़वा घूंट भी उसे भरना ही था। कॉफ़ी? कुर्सी पर वापस विराजमान होते हुए मेहमान नवाजी का हक अदा किया गया। मैं कॉफ़ी नहीं पीती, शुक्रिया। आप ठीक हैं? कल रात जो वाक़या पेश आया, यकीनन उसने आपको डरा दिया होगा। वो उसको परखने की नीयत से बोला, नहीं, मैं छोटे छोटे मामलात पर परेशान नहीं होती। क्या कमाल की बेनियाजी थी। फिर तो आप बहादुर साबित हुई। वो सराहने वाले अंदाज में गोया हुआ। अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, वरना ज़रूर खुद को मेडल पेश करती। नाइस, आपका बहुत शुक्रिया। कल आपने वाकई मेरी मदद की, वो तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोली। अपने सामने किसी को मरता देखने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बस इसी इस्ना में आपकी मदद हो गई। थैंक्स अगेन। मेरे ख्याल में अब हमें मुद्दे की बात कर लेनी चाहिए। वो सीधा मुद्दे पर आई। वो मज़ीद ताख़ीर नहीं करना चाहती थी। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। बिल्कुल, बात तो अब कर ही लेनी चाहिए। अपनी कुर्सी से उठते चंद कदम उसके करीब बढ़ाते कहा। लहजा कुछ अजीब सा था। नूर ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? तासुरात में नासमझी आया थी। कुछ खास नहीं, बस हम शादी कर रहे हैं मिस ज़ुखरफ। नूर उसे चंद कदम के फासले पर रुककर बहुत सुकून से नूर के सर पर धमाका किया था। आप मजाक कर रहे हैं? वो मसनूई हंसी हंसते हुए बोली। उसे हदीद आलम से इस बात की तवक्का नहीं थी। मैं मजाक नहीं करता। लहजा संजीदगी से भरपूर था। फिर ये सब क्या है? वो हत्ते से उखड़ गई। कुर्सी से खड़ी हुई तो हदीद ने चंद कदम पीछे लिए थे। तुम्हें तुम्हारे बाबा के कातिल की तलाश है और मुझे अपने बाबा के कातिल से बदला लेना है। इन दोनों मकासद की तकमील के लिए हमारी शादी ज़रूरी है। आपसे तुमका सफ़र लम्हों में तय हुआ। नूर होंकों की तरह उसको देखने लगी। ये कैसा इंकशाफ हुआ था? उसे लगा था कि वो हदीद आलम तक पहुंची थी, मगर इस लम्हे उसे इदराक हुआ कि वो यहाँ लाई गई थी और इसको यहाँ लाने वाला कोई और नहीं, खुद हदीद आलम था। उसे आज अपना आप बेवकूफ़ लग रहा था। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने भी मुरव्वत को बालाए ताक रखा। मैं तुमसे 11 साल बड़ा हूँ। उम्र का ही लिहाज कर लो। तुम कहना कुछ अजीब नहीं लगेगा। वो मसनूई संजीदगी से मशवरा देते बोला। आप माई फुट। वो उस पर चिल्लाई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नफ़ी में सर हिलाकर बड़बड़ाया। हदीद आलम, मैंने पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने हदीद की जानिब कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। सब जान जाऊंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो है मुझसे शादी। लहजा अटल था। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वो बड़ी बड़ी निगाहों से बोली। जो समझना है समझ लो। उसने नूर की किसी बात का कोई असर नहीं लिया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शर्त। वो पैर पटक कर जाने लगी जब हदीद की आवाज़ ने उसके कदम मंजमद किए। जानना चाहोगी कि तुम्हारे और मेरे बाबा के दरमियान क्या ताल्लुक था? वो यहाँ ज़ुखरफ नूर पिघल गई थी और इस मोम को हदीद आलम ने अपनी हथेली का हिस्सा बना लिया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।